نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الطہارہ. طہارت ایمان کا حصہ ہے. پاک صاف رہنا مسلمان قوم کا شعار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو پاک صاف رہتے ہیں. مدینہ منورہ کی قریبی بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. گویا عبادت کے لیے اور پھر تبلیغ کے کام کے لیے خاص طور پر طہارت، صفائی، پاکیزگی کا اہتمام نہایت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا. ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوا. آپ کو ناگواری کا احساس ہوا، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا. جب دوبارہ حاضر ہوئے تو فرمایا پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی بالوں کو بکھیر کے رکھنا اور انہیں صاف نہ کرنا یا نہ سنوارنا اس کا اسلام سے تعلق نہیں بلکہ شیطانی کاموں میں سے ہے. ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ صاف رکھتے. آج کل کچھ عرصے سے یہ بات رواج پائی ہے کہ سفر کے دوران اپنا بیوٹی باکس یا کٹ ساتھ رکھا جائے جس میں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، یا جہازوں میں عموماً یہ سب فراہم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اس قدر صفائی اور طہارت تھی کہ نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ سفر میں بھی یہ چیزیں اپنے ہمراہ رکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. مسواک کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق پیلو کی تازہ مسواک میں 19 قسم کے مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں سے بعض ایسے قدرتی دافع عفونت یعنی اینٹی سیپٹک ہیں جن کا اثر پینسلن سے ملتا جلتا ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسواک کے اندر بعض ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ اگر ریگولرلی مسواک کیا جائے تو وہ منہ کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں اور بہت سے انفیکشن خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر طہارت کے بارے میں وہ اہتمام عموماً نہیں پایا جاتا جس پر اسلام نے زور دیا ہے. ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے. اس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں. وہ لکھتے ہیں قرون وسطی مڈل ایج، اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لکودک بیابان یا بیراہ جنگل تھا. جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے.
صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا۔ عوام ایک ہی لباس سالہ سال پہنتے جسے دھوتے نہ تھے، نتیجتاً وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی 1250 پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا یا ہر روز نہاتا۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو قید اور جرمانے کی سزا دی۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لاٹ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا، فلپ دوم نے تمام حمام حتمن بند کر دیے، یعنی بائی آرڈر بند کر دیے سارے حمام نہانے کی جگہ، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک ہے اس قوم کی جس کی تہذیب و تمدن کی طرف ہم عرصہ دراز سے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی بظاہر تو بہت چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے امراض نے جنم لیا ہے، ایڈز وغیرہ نے، کہ جس کی بنیاد دراصل نجاست ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور اقوام کے اندر پاکیزگی کا تصور معدوم ہے۔ مثلاً ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں ہر روز گائے کا پیشاب پیتا ہوں، اور یہ بیان اخبار میں چھپا تھا 1975 میں۔ اسی طرح ہندو تہذیب میں گائے کا گوبر اور پیشاب دونوں ہی تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہندو حلوائی برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں وغیرہ پر بھی گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ مثلاً سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خود کو پاک صاف رکھیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ پاک صاف کیوں رہا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز نیت بہت اہم ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ملے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میں عربی عبارت دو وجوہات کی بنا پر پڑھتی ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بابرکت الفاظ ہیں. اردو تو ہم پڑھ ہی لیں گے، لیکن آپ کے الفاظ پڑھنا ثواب بھی ہے اور زیادہ سمجھ میں بات کے آنے کا سبب بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کل آپ کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے کو جاری کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی اشاعت بھی ہو. یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ کی ایک سنت کو زندہ کرنا کس قدر اجر اور ثواب کا باعث ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کے الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں. لہذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ہم کو پڑھنا آئیں، اور پڑھاتے وقت کل آپ کو اگر یہ الفاظ پڑھنا مشکل ہو تو میرے الفاظ سن کر اپنے عربی درست کر لیں اور پھر آگے پڑھا سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ شہید کا انجام ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ عالم ان کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائے گا. وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. گویا بڑے سے بڑا عمل، بڑی سے بڑی نیکی، ہاں وہ شہادت ہو یا علم کا سیکھنا اور سکھانا ہو یا مال کا اللہ کے راستے میں دینا ہو، جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.
اس لیے ہمارا جو بھی کوئی عمل ہو، خواہ وہ طہارت و پاکیزگی ہو، وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دانت بہت گندے تو اس لیے ہم دانت صاف کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے کپڑے گندے تو کپڑے اچھے پہننے صاف پہننے، نہیں، ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، ہمیں صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ فضل الطہارہ، طہارت کی فضیلت، طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان، گویا آدھا دین ہے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے، چہرے کا، دل کا، روح کا۔ صدقہ نجات کا ذریعہ ہے، برہان۔ صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے۔ گروی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سب میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ طہارت سے، پاکیزگی سے۔ یعنی باقی کام جو ہیں وہ اسی وقت صحیح طور پر ہو سکتے ہیں جب انسان کے اندر طہارت کا وصف ہو۔ وضو طہارت کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عن عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أشفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی حرام چیز کو دیکھتے ہوئے پلک جھپکتے ہیں تو پلک بھی شریک ہے۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ناک کے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مانوی گناہ ہو سکتے ہیں، یعنی ناک ڈائریکٹلی تو کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن تو یا تجسس، مثلاً کسی کے بیگ میں آپ دیکھیں کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے تو تجسس کرنا منع ہے نا،
تو تجسس کیسے آپ نے کیا سونگ کے، یا کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اچھا کیا پک رہا ہے ذرا. ایک تو یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور کوئی چیز خوشبو کو بھی آ جاتی ہے، وہ تو آ جاتی ہے، لیکن ایک بطور خاص ٹو لگانا، تجسس کرنا اور دوسروں کے اندرونی راز معلوم کرنا، یہ چیز منع ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر مرد کا غیر عورت کے پاس سے آنے والی خوشبو سونگنا، نشاور چیزیں سونگنا. مثلاً آپ دیکھیں گلو سونگتے ہیں بعض اوقات. میں ایک اسٹور میں تھی کہیں پر، میں نے دیکھا کہ اسٹور میں جو لڑکا کام کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اسپرے رکھے ہوئے تھے جوتوں کو صاف کرنے والے یا معلوم نہیں چمڑے کے اوپر ڈالنے والے، وہ اس نے بہت سارا یہاں ڈالا، ایسے اس نے لیا اور بالکل جیسے نشے کی کیفیت میں چلا گیا. ایک تو خیانت ہے، دکاندار نے آپ کو کھڑا کیا کہ آپ کام کریں، نہ کہ آپ لوگوں کو بیچنے والی چیز کو اسپرے کر کر کے آدھا خالی کر دیں. تو ایسی چیزیں بھی سونگنا کہ جس کے سونگنے سے نشہ ہو، یہ آج کل ویسٹ میں بہت عام بیماری، اس کو بھی منع کیا گیا. یہ بھی ناک کے گناہوں میں سے. جہاں سمجھ وغیرہ بچے سنتے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں. مثلا ناک صاف کر کے کہیں پھینک دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا، شاید آگے حدیث آئے گی. یعنی اذیت کا سبب ہے نا دوسروں کے لیے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھایا جائے اس کو سونگنے سے منع کیا ہے کہ مثلاً آپ کھانا کھانا رکھیں اور پہلے سونگیں اور پھر کھانا شروع کریں. یہ ایک ادب کے بھی خلاف ہے، ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے یہ چیز. باسی اور خراب صرف جج کرنے کے لیے تو اللہ نے ناک دیا ہے، وہ منع نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں باسی کو آپ بہت قریب لے جائیں تو آپ سنیں گے سامنے سے. اہمیت الطہارہ، طہارت کی اہمیت. طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے. نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامت عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول. رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو. اس لیے کہ پیشاب کی چیزیں اگر جسم پر، کپڑے پر، کسی اور چیز پر پڑ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو دھوتا نہیں اور اسی حال میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا آیا کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا. جب نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پڑھی نہ پڑھی برابر ہو گئی. تو اگر وہ پڑھی ہوئی بھی نہ پڑھی ہوئی کی طرح ہوئی تو پھر وہ ذمہ داری تو رہ گئی انسان کی. تو یہ عبادت کا قبول نہ ہونا پھر آزادی کا سبب ہوگا. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہ انسان اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے نادانی میں کسی اور کے کپڑے ناپاک ہو جائے. ایک دفعہ میں سفر کر رہی تھی تو ایک جگہ میں نے خاتون کو دیکھا کہ جہاں ٹوائلٹ میں سنک لگا ہوا تھا، بالکل سنک کے پاس ہی جب میں وضو کرنے کے لیے اندر گئی تو سنک کے پاس نیچے بچی کو پیشاب کرا رہی. میں نے کہا کہ آپ اس کو اندر لے جائیں ٹوائلٹ میں. کہنے لگی نہیں یہ اندر نہیں کرتی. تو میں نے کہا آپ جس جگہ کر رہی ہیں یہاں لوگ ہاتھ دھوئیں گے، آ کر وضو کریں گے، ان کو کیا خبر کہ یہاں نیچے کیا ہوا، تو پانی سمجھیں گے اور ان سب کے کپڑے ناپاک ہوں گے. سر میرا کہنے پر وہ اندر لے گی، لیکن اندر بھی اس نے بیچ نہیں بٹھایا، باہر ہی. اور پھر
ایسے ہی چلے گی، پھر اس کے بعد میں نے ایک لوٹا پانی کا وہاں بہا دیا۔ کئی دفعہ ایسے گھروں میں جانا ہوتا ہے جہاں چھوٹے لڑکے ہوں تو ٹوائلٹ جو ہے وہ بالکل چھینٹوں سے پوری طرح کموڈ ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ ماں نے ٹریننگ ہی نہیں دی بچوں کو کہ قطرہ بھی باہر نہ گرے، اور اگر کسی غفلت سے گرا بھی ہے تو اس کو دھو دیا جائے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، اور پوچھا جائے گا اس فرض کے بارے میں کہ انہوں نے بچوں کو کیا سکھایا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ دھونا جو ہے اس پر بھی توجہ دلائی جائے، کیونکہ بسا اوقات جیسے ٹیشو سے بچے صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ کو لگ گیا، اسی سے جا کے کھانا کھا لیا، کوئی چیز پکڑی، احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس میں دونوں ایکسٹریم سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، نہ تو طہارت میں اتنا سا پانی بچے کھول کے کھڑے رہے اور نہ ہی یہ کہ بالکل ہی صاف نہ کرے، کیونکہ بہت سی مائیں صرف اس وجہ سے کہ بچے پانی ضائع کریں گے یا گیلے ہو جائیں گے یا سردی ہے تو عادت ہی نہیں ڈالتی۔ اس میں ایک اور چیز کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت مائیں بسا اوقات ان کو پراپرلی پیک نہیں کرتی، ان کو ٹوائلٹ ٹرین نہیں کرتی، تو بچے جس نے اٹھایا اسی میں پیشاب کر دیا، ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا۔ اور خصوصاً جب سے نیپیز کا استعمال زیادہ شروع ہوا ہے، کئی سال اسکول جانے والے بچے تک کو نیپیز پہنائی جاتی کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، بالکل جیسے ایک جانور کو نہیں پتا ہوتا نا اس کو کہاں پر فارغ ہونا ہے کہاں نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جانوروں کے اندر بھی کچھ سینس ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے نہیں پیشاب کرتے، اسی طرف جا کر ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کو بالکل ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں کسی کا گھر ہو کوئی جگہ ہو وہیں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑی سی ابتدائی ایج میں ماں پین لے، تکلیف کرے اور بچوں کو ٹرین کرے، اور جو مائیں کر لیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بچے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی کہ جو بہت چھوٹا سا بچہ اٹھائے ہوئے کسی کے پاس آئی اور بہت پریشان حال دکھ رہی تھی۔ کیسے آئی؟ دم کروانے۔ کیوں دم کرانا ہے کہ بچہ بہت روتا ہے، کوئی بیمار نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ویسے ہی روتا ہے، تو مجھے کسی نے کہا اس سے دم کرواؤ۔ جب جس کے پاس دم کرانے کو کرا چکی تو میں نے سمجھا کہ تم نماز پڑھتی ہو؟ پھر لگی نہیں نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا کب سے نہیں پڑھتی؟ کہتی جب سے یہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہتی پھر پہلے کبھی تو پڑھ لیتی تھی، اب تو بالکل۔ میں نے کہا کوئی نماز نہیں پڑھی؟ چپ ہو گئی نا اس نے، ہاں نہیں جب کبھی نہا لیتی ہوں تو پڑھ لیتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پیشاب کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تو تم اس کے پیشاب کے کپڑوں کے ساتھ ہی سارا دن کام کرتی ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو پیشاب ہمارے کپڑوں پہ ہے اور ان کپڑوں کو ہم پہنے پھر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے حصے پہ عام طور پر ہوتا ہے، عورت ہے آٹا گوندھ رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے اور گیلا ہاتھ ابھی لگ گیا کپڑے کو اور پھر وہی لگ گیا کھانے کو، تو کس قدر غلاظت اور نجاست پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم اس کو صحیح طور پہ لپیٹو، اس کو ٹرین کرو اور اس کے نیچے پلاسٹک وغیرہ رکھو، اور نماز تو معاف نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ تمہارا فرما بردار نہیں ہوگا، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ رونا بند نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کروانے جس میں دم ہے، کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا کہ کسی سے دم کرا دیا اور فارغ ہو گئے۔ میں نے کہا تم خود پڑھو نماز اور نماز کے بعد خود اس کو دم کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیاں جیسے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد کون تردد کرے اور سستی بھی کر دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے لڑکے کے پیشاب کو پاک کرنا نسبتاً آسان ہے، اس کا طریقہ آگے آئے گا جہاں پڑھیں گے آپ، لیکن کسی نے پڑھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ اس نجاست سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کتنی سہولت ہے اس میں۔ تو یہ بیسک ٹریننگ ہے اور خواتین کو خاص طور پر اس ٹریننگ کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آگے چل کے مائیں بھی بنتی ہیں اور پھر ان کی اپنی نمازیں بسا اوقات بچوں کی نجاست کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرائض میں سے ان علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض ہے اور ان کو سکھانا بھی آگے فرض ہے۔ اور اس میں بعض مسائل ایسے آئیں گے کہ جن کو عموماً ہم حیا کی وجہ سے چھیڑتے ہی نہیں، لیکن وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس پر بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔